مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کون ہے؟ کیا وہ اسلام کا غدار ہے یا ترک قوم کا محسن؟ 1914 کو شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں عثمانی ترکیوں نے مرکزی طاقتوں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کی طرف اور اینٹنٹ پاورز برطانیہ، فرانس، روس اور سربیا کے خلاف جنگ لڑی۔ عثمانی سلطنت نے 29 اکتوبر 1914 کو روس کے بحیرہ اسود کے ساحل پر ایک چھوٹا سا اچانک حملہ کر کے جنگ میں حصہ لیا، جس کے جواب میں روس نے 2 نومبر 1914 کو اعلان جنگ کیا۔ اب یہ جنگ 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی، جس میں جرمنی اور اس کے ساتھی ممالک کو شکست ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کا اس جنگ میں کیا کردار تھا؟ عثمانیوں کی جنگ عظیم میں اول میں داخل ہونے کی غلطی کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ ترکی مارے جا چکے تھے اور وہ اس پرانی جنگ سے تنگ آ چکے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے قوم سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ قوم کو اس جنگ سے نجات دلائے گا، اپنا ساتھ دینے کو کہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تاریخ سے ناشنا ترکی لوگ مصطفیٰ کمال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس نے قوم سے کہا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو بچائے گا، لیکن اس نے برطانیہ اور فرانسیسیوں کے درمیان عثمانی علاقے کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جنگ کے وقت کے خفیہ معاہدوں کے ساتھ اس سابقہ طاقتور عثمانی سلطنت کے زوال پر مہر ثبت کر دی۔ یوں چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنے کے بعد اس نے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی۔ 1924 میں جب ترکی کو معاہدے کے تحت توڑا اور آپس میں بانٹا جانے لگا تو مسلمانان برصغیر کو حرمین شریفین کی فکر لگ گئی، جو اس وقت ترکی کی حدود میں تھے۔ تو مسلمانان برصغیر نے تحریک خلافت کا آغاز کیا، جس کے مقاصد یہ تھے: ترکی کی حدود کو نہ چھیڑا جائے، جوں کا توں رہنے دیا جائے اور حرمین شریفین میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوں، ترکی سلطنت کو ختم نہ کیا جائے۔ اس تحریک کی قیادت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، حضرت موہانی، مولانا آزاد کے ہاتھ میں تھی۔ آخر برصغیر کے مسلمانوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کیوں؟ مسلمانان برصغیر عثمانی سلطنت کو کیوں بچانا چاہتے تھے؟ عثمانی سلطنت مسلم اتحاد کی بڑی علامت تھی اور پوری دنیا کی مساجد میں عثمانی سلطنت کے خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ اتحاد کافر دنیا کی آنکھ میں کھٹکتا تھا۔ اسی سلطنت کی وجہ سے مسلمان ایک قوت تصور کیے جاتے تھے، لیکن یہ تحریک بھی تب مکمل طور پر ختم ہو گئی جب مصطفیٰ کمال نے عثمانی سلطنت کا اپنے ہاتھوں سے 3 مارچ 1924 کو خاتمہ کر دیا۔ اس پر مسلمانان برصغیر کو گہرا صدمہ پہنچا۔ اسی صدمے کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا: چاک کر دی خلافت کی قبا ترک مرد ناداں نے، سادگی اپنوں کی دیکھ اور غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مصطفیٰ کمال کے اسلام مخالف اقدامات: حجاب پر ملکی سطح پر پابندی، جس کو یورپی دنیا نے بہت سراہا۔ کسی حجاب والی بچی کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا تھا، اگر لینے کے بعد بچی حجاب شروع کرتی تو اس کا داخلہ منسوخ کر دیا جاتا۔ ترکی ٹوپی کی ممانعت، جو کہ ہمارے اسلاف کی یاد تھی۔ اس نے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھنے کے بعد اپنے وقت کے شیخ الاسلام کو بلا کر قرآن کو معاذ اللہ ان شیخ کے منہ پر مارا کہ لے جاؤ اس نظام کو، مجھے نہیں ضرورت اس نظام کی، یوں یہ قرآن کا گستاخ بھی ہے۔ تحریر لکھنے کا مقصد: پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے بچے 12ویں کلاس کی انگلش کی کتاب میں اس ترک باشندے کو بطور ہیرو پڑھتے ہیں۔ ہم انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ زبان حضرت عمر فاروق اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھ کے بھی تو سیکھی جا سکتی ہے۔ مقصد تو صرف قواعد سیکھنا ہوتا ہے۔ 12ویں کلاس کے طالب علموں کی عمر 18 یا 19 سال ہوتی ہے۔ یہی عمر نظریات کے بننے اور پختہ ہونے کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں ہمیں یہ غدار پڑھنے کو دیا جاتا ہے، یہ کہ ہم بھی غدار بنیں۔ یہی تعلیمی نظام ڈاکٹر عافیہ صدیقی بدلنا چاہتی تھی، لیکن حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ساری قوم جانتی ہے۔ اس قوم کے لیے جو کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے کہ کس قوم کے لیے کچھ اچھا سوچا تھا۔ ہم پاکستانی لوگ آج کئی ملکی شخصیات کے غدار ہونے کا رونا رو رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے قصور ان کا بھی تو نہیں، ان کو پڑھایا بھی تو مصطفیٰ کمال گیا ہے، تو بننا انہوں نے بھی مصطفیٰ کمال ہی ہے، کیونکہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کمال۔ آج لوگ مسٹر چپس کے خلاف بات کرتے ہیں، بے شک مسٹر چپس پڑھنا ہمارے وقت کے ضیاع ہے، نقصان ہے اس کا پڑھنا، لیکن مصطفیٰ کمال پڑھنا تو نقصان پہ نقصان ہے۔
اے نوجوان قوم، اٹھو اور جڑ جاؤ اپنی تاریخ سے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری اگلی نسل کو نیتن یاہو اور جو بائیڈن بطور انسانیت کے ہیرو پڑھنے کو دے دیے جائیں اور ہم رونے کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔